اسرائیل تو ہوگا وجود. جی اسرائیل تو اصل جنگ ہی ادھر. عیسیٰ علیہ السلام تک اچھا اس کا وجود رہنا ہے. جس نے سائڈ تے ہو جانا سر، کیونکہ آخری جو جنگ ہے نا ملحمہ جو ہے وہ تو رومیوں کے ساتھ ہے. اچھا رومنز کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ ہے. وہ تو اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں اس میں. انہیں بالکل سائڈ تے ہو کے بہ جانا ہے. انہیں کہنا لڑو آپس. صحیح ہے. ان کا کریٹرسٹک قرآن میں بتایا ہے نا، یہ کبھی بھی تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑیں گے. اچھا یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہوگی سر، اس میں آپ کی علم کے مطابق کیا یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگی؟ آج جو ہم جنگ دیکھ رہے ہیں اس میں جو میزائل، ڈرونز اٹیک پریسیجن کے ساتھ لوکیشنز کا پتہ ہوتا ہے، دنیا کے سارے ویپن آف میس ڈسٹرکشن اس ملحمہ میں یوز ہوں گے، اور اس کے بعد زندگی واپس گھوڑے اور نیزے پہ چلی جائے گی، اور پھر تہذیب نئی جنم لے گی. آپ کی ایک نسل کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی ہوائی جہاز بنایا تھا. اچھا جی سر، یہ میری بات لکھ لیں. قیامت والے دن اگر ہم دیکھ نہ سکے تو قیامت والے دن میری آپ کی ملاقات ہوگی، میں آپ کو کہوں گا. کیوں کہ قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس تہذیب کے اوپر اتراتے ہو. اور تم سے پہلے میں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ غرق کر دیا. کرائن میں نے نوح کے بعد کئی کرائن ہلاک کر دیے جن کا پتہ ہی کسی کو نہیں. ابن رشد نے سے کسی نے پوچھا کہ تم یار یہ عاد و سمود کے عذاب کا انکار کر کے قرآن کا انکار کرتے ہو. اس نے کہا تم عذاب کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ عاد و سمود کبھی تھے بھی. تو وہ نکل آئے ہیں. اس وقت نہیں تھے، آج نکل آئے ہیں باہر. بالکل ایسے. سر یہ پچھلے دنوں جب زیادہ پرانی بات نہیں، اٹس اے ویک اگو، تل ابیب جو ان کا کیپٹل ہے جہاں پہ انہوں نے ایمبیسی بھی امریکنز نے شفٹ کی، اس کے اوپر کوے تھے، بھر گیا تھا آسمان کووں سے. وہ بہت سارے لوگوں نے وہ کتابوں سے اشارے ڈھونڈنے شروع کر دیے، نشانیاں نکالنے شروع کر دی. آپ کے نزدیک اس کی کیا سمبولک ویلی ہے؟ میں تو سپرسٹیشنز پہ بلیو نہیں کرتے. آپ سوال نشانی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا گئے، آپ کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں؟ جب ہوگی دیکھی جائے گی. اس وقت سے پہلے ہم پر جہاد فرض ہے. صحیح ہے، بس سمپل. وہ ہم اس طرف ہم کوئی نہیں جا رہے. کوئی ماں کوئی باپ انکلوڈنگ می، آپ یہ نہیں کہ میں اپنے بیٹے نو اس طرح تیار کرنا پیا کہ وہ مہاجر جنگ تے جا کے تے اسلام واسطے اپنی جان دے دے گا. وہ پورے پاکستان چ ایک بھی نہیں لبنا. تے علی تے ابو بکر دے اوتے بحث شروع کر دیو تے 20 لاکھ تواڈے ہو جاندے ویوز شام تک. اچھا دس از دا ڈیلما آف دا امت. اچھا سر، آج کے ٹائم میں ہمارا اگر مقابلہ دیکھا جائے تو زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہودیوں سے بھی ایک مقابلہ ہے، اور کمپیریٹیولی وہ ہم سے زیادہ آگے نظر آتے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی نظر آتے ہیں، پیسے کے اعتبار سے بھی، اور بہت ساری چیزوں میں بھی. بٹ آن دا ادر سائڈ مسلمان بڑے کمزور ہیں. سفارتی طور پہ بھی آپ دیکھیں، کیا وجہ ہے اس کی کہ کیوں ایسا ہے؟ عرب ممالک کی مثال لے لیں، یا 57 کنٹریز ہیں مسلم ممالک سے جن میں یا تو حکومتیں مسلمانوں کی یا میکسیمم نمبر آف دا پیپل وہاں پہ who are they living over there they are Muslims. اس کے باوجود فلسطین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے سے آج تک حل نہیں ہوا. سر مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اس کے پیچھے 600 سال کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں اور آپ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے ایک نیریٹو کا. ٹھیک ہے، ہمیں تو اللہ چلو مہربانی کی، کھینچ کھینچ کے قرآن پڑھا دیا اللہ نے، تو سان کو گل سمجھ لگ گئی. ورنہ سر اس اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. اچھا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آپ کو پتہ جو فتوحات ہم نے کی ان کا میسج کیا ہوتا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا. کوئی مولوی اس پہ بات نہیں کرتا. خالد بن ولید یا مغیرہ بن شعبہ یا عمر بن العاص یا ابو عبیدہ ابن الجراح نے، جنہوں نے ایز اے جرنیل پاور الٹی ہیں، میسج کیا ہوتا تھا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانے آئے ہیں اور اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں. نو کمپرومائز. اس سے کم پہ کوئی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہمیں، یہ سائیکالوجی بلٹ ہی نہیں کی جاتی ہماری.
سر 35 لاکھ بندے کو میں نے اپنی چشم دید نگاہوں سے دیکھا کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے لیے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، اللہ نے ایک دن ہی منی. وہ پچھلے دنوں میچ ہو رہا تھا تو اس پہ بھی یہ لطیفہ اور کسی نے میم بنائی ہوئی تھی کہ نہیں سر، نہیں مانتا اللہ. ایک ایسا آدمی نہیں تھا جس کی دعا قبول ہوتی. نہیں مانے گا. نہیں، اس کی ریزن ہے سر، عبداللہ بن عمر نے بتا دیا ہے. 60 بندے جی 60,000 سے لڑ پڑے، ٹھیک ہے، اور جب 60,000 نے ان کو گھیر لیا اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں موت سامنے نظر آئی تو ہم نے آنکھیں اوپر بلند کی، یا رب محمد انصر امت محمد. تو پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کی 20 سال بعد کی بات ہے، جنگ اس کی بات ہے یرموک کی، جی کہ جب پھر ہم نے دیکھا کہ میں نے عبداللہ بن عمر نے خود دیکھا کہ آسمان سے کالے گھوڑوں والے نقاب پوش اتر رہے تھے. اچھا، جب تک آپ اس موقع پہ جا کے 60,000 نہ لڑ نہیں پاؤ گے نا، اس وقت تک دعا نہیں قبول ہونی، دعا کعبے سے نہیں ہونی قبول. اگر عبداللہ بن عمر وہی دعا کعبے میں بیٹھ کے مانگتا چاہے وہ صحابی تھا، کبھی قبول نہیں سی ہونی. اچھا، وہ جو ایک لشکر آئے گا جس 80 جھنڈوں کے تلے، جی 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 جی، رومنز کا وہ ہے آخری مارکا جو جی 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 جی، جس کے اس بعد سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف مادی ہو چکی ہوگی نا، ٹھیک، وہ لشکر سے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں آپ کی سر کچھ ویڈیوز سن رہا تھا تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈسکشن کی جو آج کل کے نوجوان بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں، وہ تھی پورٹلز کے حوالے سے. جی 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 جی، کہ جیسے کہ ہم ایک جگہ پہ آپ نے ریفرنس دیا 4 راستوں کا، جس میں بلیک ہول بھی ون آف دیم آتا ہے، اسی طرح پورٹلز کی بھی بات ہوئی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے. مجھے جی جی سر، آپ پورٹل کہہ لیں، آپ کوئی نام رکھ لیں، پورٹل تو چلو فزسٹ نے نام رکھا ہے نا، اس لیے کوئی لوگ چڑ جاتے ہیں. قرآن نے ان کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے. اچھا، وہ کیا ہے جی؟ قرآن نے ان کا نام شداد رکھا ہوا ہے. شداد، بالکل ایسی ہے. قرآن کی آیت ہے یار، میں نے تمہارے اوپر 7 شداد بنائے ہیں. قرآن ہی کی آیت ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے ہیں. آپ سعودی عرب جگائے ہوئے؟ نہیں، میں نہیں کہا. آپ جائیں گے نا جی تو آپ دیکھیں گے گلی گلی لکھا ہوا ہے طریق الملک فہد، طریق الملک فیصل، اچھا، طریق العائشہ بنت ابی بکر. طریق کہتے ہی سڑک کو ہیں، شاہراہ کو کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے، اوپر فوقکم، اچھا، 7 طرائق، میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے. پھر اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر 7 شداد بنائے. شداد کی آپ لفظ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا منہ ٹائپ چیز جو شدید قوت سے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے ہر چیز. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کو آپ پورٹل نہ کہیں، آپ قرآن کی لینگویج یوز کر لیں کہ 7 کائناتیں ہیں سر سورہ طلاق میں. میں حدیث پہ نہیں جاؤں گا، قرآن سے کہوں گا لوگ مجھے بتائیں، اس کی وضاحت دیں. میں ماڑا بندہ، مجھے دے دیں، مجھے سیٹسفائی کرے. سورہ طلاق کی آخری آیت ہے کہ میں نے 7 کائناتیں، یہ سما کا ترجمہ آسمان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آسمان کوئی چیز نہیں ہے سر. ٹھیک ہے، سما 1 سما 2 سما 3 جو ہے یہ کائناتیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلی سما پہ پہنچا، پہلے آسمان پہ پہنچا. سائیکالوجی خراب ہو جاتی ہے، بندہ آندہ یار آسمان تے دروازہ کیویں کھڑکایا، یہ کتنے دروازہ ہے. ٹھیک ہے نا، سما کا مطلب ایک یونیورس ہے. والا کا زینا سما دنیا بمسا، اس کا نام اللہ نے دنیا، اس سما کا نام اللہ نے دنیا رکھا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اللہ نے کہا میں نے سورہ طلاق آخری آیت کہ میں نے تمہارے 7 کائناتیں بنائیں اور ہر کائنات میں آپس میں ملتی جلتی زمین بنائی. اس کے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے 7 اور نظام بھی ہیں پورے یونیورس. جی جی جی، اور وہاں ہر کسی کے اوپر آدم کی اولاد ہے. ممکن ہے کہ وہاں پہ بھی ایک عبدالسلام عارف اس ٹائم بیٹھا عمر بشیر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے. وہ سر اس کا تفصیل نہیں ہے، لیکن چونکہ آدم کو انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں ارض پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ہر کائنات میں ایک ارض ہے، جہاں جہاں ارض ہے آدم کی